في كل حين وأوان. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات گرامی قدر، آج عید کا دن ہے، یعنی مسرت و شادمانی کا دن ہے، لیکن اس کے لیے جس نے رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو راضی کر دیا اور اس سے معافی مانگ کر اپنے تمام گناہ معاف کروا دیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شریف کا ایک مشہور واقعہ منقول ہے کہ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن خشک روٹی اور زیتون تناول فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے دریافت کیا: امیر المومنین، آج عید کا دن ہے اور آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شریف نے فرمایا: عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا اور عمدہ کھایا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کی روزے قبول ہوئے، جس کا قیام لیل قبول ہوا، جس کے گناہ معاف کر دیے گئے اور جس کی جد و جہد کی قدر کی گئی، اور یہی اصل عید ہے۔ پھر فرمایا حضرت امیر المومنین نے: ہمارے لیے آج کا دن بھی عید ہے اور کل کا دن بھی عید ہے، اور ہر ایسا دن نافرمانی نہ کی جائے وہ دن عید کا دن۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان: لیس العید لمن لبس الجدید بل العید لمن خاف الوعید۔ حضرات، آج چاروں طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، اجتماعیت اور اتفاق کا کتنا خوبصورت منظر ہے۔ شاہ و گدا، امیر و غریب، حاکم و محکوم، عوام و خواص میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ مساوات و برابری کی حسین تفسیر آپ کو دین اسلام میں نظر آئے گی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ فرمان الہی کے مطابق امتیاز صرف تقوی و پرہیزگاری کو رب کریم کے حضور میں ہے۔ فرمان باری تعالی ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرات، ہلال عید طلوع ہو چکا، پھر وہی رت ہوگی، وہی روزے سب ہوں گے، لیکن اللہ کے وہ بندے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے دامن کو گلے مقصود سے بھر لیا ہوگا، جنہوں نے راتوں میں آہوزاریاں کی ہوں گی، جنہوں نے مناجات کی ہوگی، جنہوں نے قیام اللیل کے اندر آنسو بہائے ہوں گے، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن کو لگا دیا ہوگا، تو وہی شخص کامیاب بامراد ہے، اس لحاظ سے کہ رمضان ان سے خوش گیا، اور رمضان کے بعد اب ان کے لیے جو عزائم ہوں گے وہ عزائم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا، جد و جہد کیا، روئے اور گڑگڑائے، اپنے کو پاک اور صاف ستھرا کیا، اللہ کے حضور میں وعدہ کیا۔ اب ان کے ذمے اس وعدے کو وفا کرنا ہے، اب ان کے ذمے وعدے کو پورا کرنا ہے، اور اس وعدے کی لاج رکھنا ہے کہ رمضان کی راتوں میں نیکیوں کے لیے جو وعدے کیے تھے، الہ العالمین اس وعدے کی توفیق عطا فرما اور اس کے اوپر مجھ کو قائم فرما۔ احساس عمل کی چنگاری ان کے دلوں میں فروزہ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے پروانہ وار نکل پڑیں گے۔
امت کا درد ہوگا، جس کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسلام اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ آدمی کسی بھی انسان کے لیے عرف عام میں بولا اور لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق یعنی دنیا کے تمام لوگ اور ہر شے اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کا خاندان ہے۔ الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرات، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ گنگا جمنی تہذیب کا حامل ہے، جہاں مختلف ادیان کے لوگ باہم پیار و محبت سے رہتے آئے ہیں، جس سرزمین پر مختلف ادیان کے پیشواؤں نے اپنی تعلیم کے ذریعے یگانگت و محبت کو فروغ دیا اور ایک دوسرے کے احترام کو حرز جان سمجھا۔ جہاں کبھی خواجہ معین الدین چشتی نے دعوت حق پیش کی تو گرو نانک نے وحدت کا گیت گایا، مہاتما بدھ نے معرفت کی راہ دکھائی اور ہر دھرم کے رہنما و پیشوا نے خیر سگالی کے سبق سے لوگوں کو روشناس کرایا۔ چشتی نے جس زمین پر پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین پر پیغام حق سنایا، نانک نے جس زمین پر وحدت کا گیت گایا۔ آج پھر حالات مختلف ہو رہے ہیں، ہمارے اور برادران وطن کے درمیان ایک طویل دیوار حائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام نفرتوں کا جواب محبت سے دیں اور منافقت کو ختم کر کے اس ملک کے رسم و رواج اور سنسکرتی کے مطابق شیر و شکر ہو کر رہیں، کیونکہ ہمیں صرف امن و سلامتی اور ملک کا فلاح و بہبود منظور ہے۔ ہم آپسی محبت کے لیے اگر بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں تو بارگاہ رسالت میں بھی ملتجی ہوں۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے جب وقت پڑا ہے، جو دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، جو دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اس دین میں اب کوئی نہ بتی نہ دیا ہے، جس دین نے تھے غیروں کے دل آ کے ملائے، جس دین نے تھے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی بھی بھائی سے جدا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آ ہے۔ حضرات یاد رکھیے، ہم سب اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ایک دوسرے کی خیر خواہی، فریاد رسی، امداد اور تعاون کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کیا یا رسول اللہ کے محبوب ترین کون ہے اور کون سے آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے یہاں محبوب ترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، لوگوں کی مشکلوں کو دور کرتا ہو، کھلاتا ہو اور کسی پورا۔ ایک موقع پر بہت واضح طور پر فرمایا گیا، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جن سے لوگ خیر کی امید رکھیں اور شر سے محفوظ رہیں۔ ہر مسلمان
امن و سلامتی والے ہیں، اسلام کا مطلب امن و شانتی کے ہیں، اور بحیثیت انسان ہم ہر ایک کے لیے امن کے سفیر اور پیغمبر ہیں۔ تشدد اور ظلم و زیادتی کا اسلام سخت مخالف ہے۔ قرآن کریم میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مرادف قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی پر ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ کرو مہربانی، جو فرش زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بڑی پر۔ حضرات، 2 سالوں سے ہم ایک ساتھ نماز عید ادا نہیں کر سکے۔ کورونا وبا نے کتنوں کو ہم سے چھین لیا۔ اللہ کی قدرت و طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب بھی ہم ہوش کے ناخن لیں اور توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما دیجئے۔ الہ العالمین، اگر یہ وبا ہے تو اس کو دور فرما۔ الہ العالمین، اگر یہ آزمائش اور امتحان ہے تو ہم سب کو ثابت قدم فرما۔ ہم تجھے سے فریاد کرتے ہیں اور تجھ سے استعانت کے طلبگار ہیں۔ الی اللہ المشتکى والیہ المستعان۔ تو غنی اظہر عالم من فقیر، تو غنی اظہر عالم من فقیر۔ روز محشر عذر ہے منتظر، لیک جرمی حسابم ناگزیر، لیک جرمی حسابم ناگزیر۔ اب نگاہ مصطفیٰ بن حامد۔ الہ العالمین، تو غنی ہے، الہ العالمین تو بے نیاز ہے، الہ العالمین تیرے لیے دنیا کوئی حیثیت کی حامل نہیں ہے، ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ الہ العالمین تیرے در کے بھکاری اور منگتا ہے۔ روز محشر عذر ہائے ماپذیر۔ الہ العالمین، حشر کے میدان کے اندر میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے عذر کو قبول فرما۔ الہ العالمین، بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، اگر میرا حساب ناگزیر ہو جائے، الہ العالمین اگر میرا حساب ضروری ہو جائے تو بارے الہ ایک ہی التجا ہے کہ پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بچا کر کے میرا حساب۔ ہم میں سے جن لوگوں نے مصیبت کی گھڑی میں اور لاک ڈاؤن میں غریبوں، محتاجوں، مسکینوں اور خط کلاس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کا ہر طرح سے تعاون کیا ہے، الہ العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرما اور بہترین اجر عطا فرما۔ برادران اسلام، آج عید کا دن ہے، یعنی ایک مذہبی تہوار ہے۔ ہمارا تہوار اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم خوشیاں منائیں اور ہمارے پڑوسی یا کوئی ضرورت مند اس خوشی سے محروم رہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر طرف نگاہ رکھو، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے عید کی خوشیوں میں اس کو بھی شامل کرو۔ اس لیے مذہب اسلام نے صدقہ فطر کو واجب کیا اور نماز عید سے قبل اس کی ادائیگی مشروع کی گئی تاکہ غریب خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اسی فلسفے کو عام کرنے کے لیے صاحب نصاب پر زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ آج کے دن رب کریم فرشتوں میں اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے اور فرمان خداوندی الصوم لی وانا الذی اجزی بہ کے مطابق پیش بہا انعاموں سے نوازا جاتا ہے۔ اگر ہمارے رضا الہی کا سبب بن جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشبختی اور کیا ہوگی۔ اللہ کی محبت کے تعلق کی نگاہ میں دنیا ایک ہوتی ہے اور بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اللہ کی خوشنودی ہے۔ رب کریم اپنے بندوں کے اعمال صالحہ سے خوش ہوتا ہے اور اعمال سیئہ پر توبہ کرنے سے اس کی توبہ کو
अपनी शान गफूर रहीम के साथ माफ फरमा देता है। फलैतक तहलू वल हयात मरीरतुन, फलैतक तहलू वल हयात मरीरतुन, फलैतक तुरदा वल अनाम अदाबु, फलैतक लदी बैनी व बैनक नादिरुन व बैनी व बैन العالمين فراق إذا صح منك البد فالكل حجن فكل الذي فوق التراب تراب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك كريم غفور بر رؤوف رحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الجبار، والصلاة والسلام على نبي المختار وعلى آله وأهل بيته الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى الطابعين الأبرار وعلى من تبعهم إلى يوم دار القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب والجبن. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العليم الجليل الجبار يذكركم، واشكروه نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأحسن